اللہ 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 گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن کا جو ہے نا حاملہ عورت پہ کوئی اثر ہوتا ہے، جس طرح میں نے سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. جی میں سمجھ گیا، بتاتا ہوں. جی اور میں سمجھ بچے پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، شریعت تو اس بارے میں بالکل خاموش ہے. شریعت اس قسم کے تمام توہمات کا انکار کرتی ہے. دنیا میں کچھ چیزیں سبب بن سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بچے کو اپاہج پیدا فرمانا چاہے تو کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جائے گی، وہ اپاہج ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. بہرحال سورج گرہن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ والدہ کے بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو. ہاں یہ ضرور ہے، ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو باتیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے، تو پھر عام قسم کے لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی طرف مجبور نہ کریں. مثال کے طور پہ یہ معروف ہو گیا جی، جو عورت اگر سورج گرہن کے ٹائم میں لوہے کو ہاتھ لگائے گی بچہ عیب دار پیدا ہوگا، مثال کے طور پر. اب اگر عورت لوہے کو ہاتھ نہیں لگاتی تو شریعت نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ اس حالت میں لوہے کو ضرور ہاتھ لگاؤ. تو اس کا مطلب ہے کسی شرعی طور پہ ممنوع چیز کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا. تو ان کو پھر اس کا مکلف نہ بنائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ضرور کرو اور اس کا رد کرو لوگوں کا، یہ غلط ہے، بالکل نہیں. ان کو اس طرح چھوڑ دیں. اگر وہ اس کی احتیاط کر رہی ہیں تو کرنے دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرو، یہ سب توہمات ہیں، بیکار باتیں، افواہیں، اور تم لوہے کو ہاتھ لگا سکتی ہو. مثلا اس عورت نے ہاتھ لگایا، اب جو بچہ پیدا ہوا وہ اپاہج پیدا ہو گیا مثال کے طور پر. تو اب جو عام جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، وہ فوراً آپ سے اور دین سے بدظن ہو جائیں گے کہ دیکھا نا تمہاری بات مانی، بچہ اپاہج ہو گیا، لوگ صحیح کہہ رہے تھے. تو اس طریقے سے وہ شخص اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو سچ کہہ کر ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی، یا سچ مان کر اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے. اس لیے عوام الناس کو حتی الامکان اس امتحان میں نہ ڈالا جائے. اگر وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا خیال رکھتے ہیں اور وہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے. اسی میں حکمت ہے. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گی. بھائی نے بات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ایک یہ چاند گرہن سورج گرہن کے بارے میں ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہو تو سورج گرہن یا چاند گرہن کے اندر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے، یہ سب توہمات ہیں اور ہمارے مذہب اسلام اس قسم کے توہمات کا شدت کے ساتھ انکار فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہرحال یہ ہے کہ اذا تطیرت فامضی، کہ اگر تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بہرحال اب ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے. ہم قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ہم مسلمان کے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک افواہ اڑتی ہوئی آ جائے کہ بھئی اگر تم یہ میسج آگے نہیں بھیجو گے ان لکی ہو جاؤ گے. ایک پرچہ آ جائے گا بنگالی بابا کا کہ اگر تم نے یہ نہیں دیا تمہاری بیوی، اس کو فوڈ اسٹیٹ کر کے نہیں بانٹا تمہاری بیوی مر جائے گی. یہ چاند گرہن سورج گرہن کے مسائل، ان کو ہم بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ضعیف الایمانی ہی تو ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح احکام تو قلب پہ اثر نہ کریں، اس سے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی خوف خدا محسوس نہ ہو اور دیگر دلیری کے ساتھ علم بغاوت اٹھا کے عمل کرتے رہیں. اور ایک افواہ ایک فاسق و فاجر شخص کی طرف سے، یا معلوم ہی نہیں کہ اس کا وضع کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، بس میسج آ گیا اور حضرت لرز گئے فوراً اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیا. یہ ضعیف الایمانی ہے. تو جو قوی الایمان لوگ ہیں، واقعی شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ چاند سورج پتھر وتھر یہ کوئی اثر نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کمزور ایمان والے ہیں، افواہیں جلدی آپ پر اثر کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اتنی جلدی آپ کا باطن اثر قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جانب احتیاط کو اختیار کر ہی لیں، افواہ کے مطابق عمل کر لیں.
یعنی ایسی بہنیں جو ہیں پیگننٹ وہ پھر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا وہ عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. لیکن اگر ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے، اس نے ہمارے مشورے پر لوہا پکڑ لیا کسی بہن نے اور بچہ مثلا عیب ناکی پیدا ہو گیا، تو فوراً یہ کہیں گے جی مفتی صاحب نے مروا دیا، یہ تو بول رہے تھے جی حدیث میں قرآن میں ایسا ہے، تو یہ تو جو لوگوں نے کہا وہ صحیح ہوا، اس کا مطلب معاذ اللہ انہوں نے غلط کہا، لوگوں نے صحیح کہا. تو وہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کو رد کرنے کی بنا پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے ہی بزرگوں نے پھر یہ فرمایا کہ افواہ کے مطابق عمل کر لیں. جیسے رات میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، منگل کے روز کپڑا کاٹیں گے جل جائے گا، یہ شریعت نہیں بتاتی. یہ بزرگوں نے اگر لکھا بھی ہے تو اسی لیے اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے براہ راست بدظن نہ ہو. مجھے ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیا. صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری. اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے. ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے. یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے. اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں. اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے. یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے. کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے، میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا. تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا. کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ سنی سنائی باتیں. اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے. آپ کی بات